الشهداء سرکار ابو الفضل عباس صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین مظلومین. بلعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوق مجمعین. صلوات. سلامت رہیے. میں اکثر آپ کے لیے ایک بات کہتا ہوں، آپ زندگی میں جتنی بھی عبادتیں کر لیں مگر صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. مل کر یک زبان نعرہ تکبیر. یہ شاید میری زندگی کے ساتھ رہے گا معاملہ اور میں کہتا رہوں گا، چاہے ہمیں ابھی تک وہ یقین حاصل نہیں ہوا کہ وہ ہمارا اللہ ہے، لیکن ایک بات طے ہے، وہ علی کا اللہ ہے. دیکھیں اصول ہے، جب آپ علی علی کرتے ہیں نا اللہ خوش ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے جب آپ اللہ کریں گے تو علی خوش ہوگا. اب جو اپنے حصے کے علی کو راضی کرنا چاہتا ہے مل کر یک زبان علی کے اللہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ ولی العصر. صلوات. دعا کو میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. بانیان مجلس اعلیٰ، خادمین صف اعلیٰ، جس خلوص، محبت، عقیدت اور عبادت کی نیت سے انہوں نے صف اعلیٰ بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی بچھائی صف اعلیٰ کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. کوئی نہ کوئی دعا آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی. بس یہی دعا کرتے ہیں میرا مالک جو تجھ سے زمین مانگتا ہے اسے زمین عطا فرما، جو دولت مانگتا ہے اسے دولت عطا فرما، جو شہرت مانگتا ہے اسے شہرت عطا فرما. مولا جو تجھ سے دنیا مانگتا ہے اسے ساری
دنیا عطا فرما، اور جو اللہ سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا۔ حسب معمول کیونکہ عادت ہے، اور بلکہ عادت بھی کیا، میں یوں کہوں گا کہ استاد محترم کی نصیحت وصیت تھی ہمیں، جب بھی مجلس میں جاؤ تو بانی مجلس سے ضرور پوچھا کرو کہ کیا سنیں گے، کیونکہ ہمارے استاد قبلہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب وہ اکثر کہتے تھے کہ سارا سال محنت کرتا ہے بانی ایک مجلس کے لیے، اور جس دن مجلس ہوتی ہے سب لوگ آ کر اپنی اپنی مرضی کا پڑھ جاتے ہیں، کوئی تو اس غریب سے بھی پوچھو نا کہ تو کیا سنے۔ میں نے تو اسی فرض کو نبھاتے ہوئے پوچھا، اور بانیان کی جانب سے جو مجھے کہا گیا کوشش کریں گے کہ اس کی تکمیل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کا دن اور بعد از اختتام مجلس تابوت مولا حسن وہ بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ جس بادشاہ کے مصائب ہوں گے، جن کی زیارت ہوگی، معرفت کے کچھ تو موتی اس بادشاہ کے فضائل کے بھی ہونے چاہیے۔ دیکھیے انسان کوشش کرے تو اس کو ملتا ضرور ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ وہ یہ جان سکے کہ حسین اور اللہ کا تعلق کیا ہے۔ اور میں نے جو جملہ بھی پہلے کہہ دیا میں وہیں سے آگے لے کے بات، کیونکہ جو دو تین باتیں مجھے ابھی اس مختصر سے 1.5 منٹ میں گاڑی سے جہاں تک آتے جو مولا کے چاہنے والوں نے کہیں، بس اسی کی تکمیل تک اگر کوشش کریں، ویسے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے اگر عقیدے کو لفظوں میں بند کر کے آپ کی جانب ارسال کروں کہ حسین اور اللہ کا تعلق کیا ہے، آپ جب گھروں سے نکل کر مجلس حسین میں آتے ہیں نا تو راستے میں آتے ہوئے سوچتے آیا کرو وہ کون سی دعا ہے جو نماز کے مصلی پر بھی قبول نہیں ہوئی۔ مجلس حسین میں آؤ نا تو راستے میں سوچا کون سی دعا ہے جو میں نے نمازیں پڑھ پڑھ کے مانگی ہے لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ وہ دعائیں جو نماز کے مصلی پر قبول نہیں ہوئی، میرا دعویٰ ہے ایک بار حسین کے مصلی پہ لا کے دیکھ، یہاں ان دعاؤں کو لا کے دیکھ، تجھے پتا چلے حسین اور اللہ کا تعلق اصل میں ہے کیا۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا زندگی نہیں نسلوں کے کام آئے گا، اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں سماعتوں کو بیدار کر کے، حسین اور اللہ کا کیا تعلق ہے۔ حسین آل محمد سے جدا تو نہیں ہے، لیکن ایک باریک سا فرق ہے، آل محمد نے ہمیشہ وہ کیا ہے جو اللہ نے چاہا، آل محمد نے ہمیشہ وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اور اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو حسین چاہتا ہے۔
ہمیشہ اللہ وہی کرتا ہے جو حسین چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آل محمد وہی کرتے ہیں جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے. اب اللہ کی چاہت اور حسین کی چاہت میں فرق تلاش کرنے نہ لگ جانا، ورنہ کلمہ پڑھتے پڑھتے کافر ہو جاؤ گے. جو اللہ کی چاہت ہے وہ حسین کی چاہت ہے، جو حسین کی چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت ہے. زیدی نے منبر پر کبھی بھی بنا دلیل کے جملہ نہیں کہا، تو اس جملے کی دلیل بھی لے لو. حسین کی چاہت ہی اللہ کی چاہت ہے، دلیل قرآن سے ہے. اللہ کہتا ہے، محمد خود کچھ نہیں کہتے، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں. یعنی اللہ محمد کی زبان کی حرکت کی بھی گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ میرے حکم سے چلتی ہے. جس کی زبان بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہ چلے، اس محمد نے کاندھے پہ حسین کو بٹھا کے زلف ہاتھ میں پکڑا کے کہا تھا، بیٹا بتا محمد کہاں جا رہے ہیں. جملے بازی سے مجھے ذاتی طور پہ بہت شدید گھبراہٹ ہوتی ہے. اتنا نقصان دین حقہ کو دشمن نے نہیں پہنچایا جتنا جملے بازی کرنے والا. جس بات کی دلیل نہ ہو وہ دلیل اللہ کے منبر پر نہیں کیا کرتا. اور دلیل تو فقط ایک ہی ہے، یا قرآن ہے یا فرمان ہے. لہٰذا میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، انگریزی میں کہتے ہیں ڈسکلیمنر، اردو میں کہتے ہیں انتباہ. وہ میں کرنے لگا ہوں. جب بھی ولایت کی بات ہوتی ہے تو میں بیچ میں لازمی قرآن اور فرمان رکھتا ہوں. میں ساری رات یہاں پڑھتا رہوں، آپ صبح فجر کی اذان کے وقت بارگاہ کے دروازے سے باہر جاتے ہوئے پیچھے مڑتے کہتے یعنی صاحب ہم آپ کی کسی بات سے متفق نہیں. کوئی بات نہیں، معذرت میں تو حجت تھوڑی نہ ہوں میری بات ماننا لازم. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے جب بات ولایت کی ہو تو میں بیچ میں قرآن اور فرمان رکھتا ہوں. کیوں؟ تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے. ان ہاتھوں کو حسین سلامت رکھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے علی حق ہے، علی. ہر بات کی دلیل آتی ہے. اگر کہیں آپ کو محسوس ہو، میں ہر مجلس میں یہ کہہ دیتا ہوں، آپ یہ کہہ دیتا. اگر نہیں محسوس ہو کہ بات ہو گئی، دلیل رہ گئی. بچے کو بھی حق ہے، جہاں نعرے کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہاں ایک ہاتھ اور اٹھائیے گا، ہوتی مجلس میں کہیے گا. جیسا بات تو ہو گئی، دلیل کہاں ہے؟ تو دلیل اللہ کے لیے دلیل. بات تو بڑی عجیب سی ہے، سمجھ میں نہیں. دلیل کس کے لیے ہوتی؟ دعوے کے لیے. دلیل آخری بات بہت سادگی سے آغاز کر. دلیل ہوتی دعوے کے. کوئی شخص دعویٰ کرے تو اسے دعویٰ پورا کرنے کے لیے دلیل دے. میں جو کہہ دوں اور میں خطیب اعظم ہوں، آپ جیسا مولا کا ذکر کرتے ہیں، عزت تو آپ مولا کے ذکر سے، لیکن کوئی زیادہ نہیں ہوگا. خطیب اعظم یعنی کوئی ایسا خطاب آپ کریں جو کسی نے نہ کیا ہو تو ہم مانیں. یعنی خالی کہہ دینا دعویٰ ہے.
جب تک میں کوئی ایسا خطاب نہ کروں جو کسی نے نہ کیا ہو، خطیب اعظم ہونے کی دلیل نہیں ہوگی۔ دلیل ہوتی ہے دعوے کی، خطابت سے لے کر وکالت تک، یہاں عنوان سے لے کر وہاں کے مقدمے تک۔ جیتتا کون ہے؟ قبلہ جس کی دلیل بڑی ہوتی ہے، جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے، وہی فاتح قرار پاتا ہے۔ اللہ ہے شہنشاہ، اللہ ہے بادشاہ، اس کا مزاج ہی الگ ہے۔ اللہ بات کرنے سے پہلے سوچتا سمجھتا ہے؟ جی نہیں، سوچتے سمجھتے آپ اور ہم ہیں۔ اللہ نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، اللہ بس کہہ دیتا ہے۔ اس کا کہہ دینا اس کا مزاج الہی ہے، اور اللہ جو کہہ دیتا ہے وہ کہنا اس کا دعویٰ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے دعووں پر دلیل بن کے زمانے کو اللہ منواتا رہے، اسے علی کہتے ہیں۔ بہت احتیاط سے، آپ سلامت رہے۔ اللہ اپنی ذات میں دعویٰ، اللہ اپنی ذات میں دعویٰ، دعویٰ ہی دعویٰ۔ کل شاید قدیم، وہ ہر شاید پہ قادر ہے۔ وہ خالق ہے، دعویٰ پیدا کرتا ہے، مار دیتا ہے، دعویٰ مار دیا، مرے ہوئے کو پھر زندہ کر دیا۔ پہلی بار تو زندہ کیا سمجھ میں آتا ہے، مار کے پھر مرے ہوئے کو زندہ کیا، یہ کیسا دعویٰ ہے؟ اس سے پہلے کہ انسان سوچتا، علی نے ٹھوکر مار کے زندہ کر کے بتایا، یہ دلیل ہے۔ بات آغاز میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میں ذاتی اعتبار سے اکثر لوگوں کا تقاضا ہوتا ہے جیسا ولایت پڑھو، جیسا ولایت پڑھو، قبلہ میں ہاتھ جوڑ کے پڑھی ماں سے، یہ مجھے پڑھی جانے والی ولایت آتی ہی نہیں۔ ملکر سے کہہ، یہ جو پڑھی جاتی ہے مجھے یہ ولایت نہیں، اگر کسی کو آتی ہے تو مجھے پڑھا کر میرے محسن بن جائے۔ قبلہ ولایت پڑھی نہیں جاتی، ولایت قائم کی جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ، ولایت قائم کی جاتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے تر حصوں میں بانٹے جا رہے ہیں، اور کتنا بانٹیں گے؟ آج ایک شیعہ گھر میں افراد 7 ہیں، عقیدے 8 ہیں۔ ہے نا، حقیقت ہے، لیکن ایک غرض ہے، علی کو سستا تو نہ کرو۔ بڑی سادگی سے علی کو سستا تو نہ، اور سستا کیا ہی تو اتنا سستا، آپ تشہد میں علی اللہ پڑھتے ہیں، جی پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ولایتی بھائی، آپ پڑھتے ہیں نہیں، آپ تو مفسر ہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ علی ولی اللہ نماز کی شرط ہے؟ بڑی خطرناک بات ہے نا، کس نے کہہ دیا؟
علی ولی اللہ نماز کی شرط ہے کہ بلا بڑی معذرت سے علی ولی اللہ نماز کی شرط نہیں ہے، نمازی کی مجبوری ہے۔ جو سمجھ کے توڑ رہا ہے توڑنے کے بعد بولے۔ علی ولی اللہ شرط نہیں ہے، نمازی کی مجبوری کا نام ہے۔ علی ولی اللہ پڑھے گا تو قبول ہوگی، ورنہ اس کی نماز بھی وہی جائے گی جہاں ابلیس کے سجدے گئے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھنا شروع کروں؟ ہاں، بات تو اب آئی ہے نا۔ اگر علی ولی اللہ یعنی اس کو سادہ کر کے کہیں تو میں تو نہیں کہتا، لیکن چلے آج دنیا کہہ رہی ہے ولایت ہے علی ولی اللہ کا مطلب۔ اچھا میں کیوں نہیں کہتا، پہلے یہ بتا دوں۔ اگر اشہد ان علی ولی اللہ تشہد میں ولایت، اگر یہ ولایت تو پھر ایک بات بتاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ توحید ہے؟ یہ توحید ہے یا اس کی گواہی ہے؟ بزرگ ضرور بولیے گا۔ آپ کو اس معاملے میں بولتا دیکھ کر جوانوں کو تقویت ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہے نا؟ یہ توحید تو نہیں ہے نماز، یہ تو توحید کی گواہی ہے جو آپ پر ہم دے رہے ہیں۔ اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ رسالت ہے، یہ رسالت کی گواہی ہے۔ قبلہ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی ہے، اگر اشہد ان محمد رسول اللہ رسالت کی گواہی ہے، تو اشہد ان علی ولی اللہ ولایت نہیں ہے، ولایت کی گواہی ہے۔ اور ابھی مولوی کو ولایت کی گواہی پہ موت آئی ہوئی ہے، تب کیا ہوگا جب ولایت آ جائے گا؟ سمجھ گئے ہو؟ میں آپ کو بات دے رہا ہوں، یہ عظیم پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو میرا سلام ہے۔ آپ آباد رہے بھائی، میں نے ولایت آ جائے گی نہیں کہا، میں نے کہا تب کیا ہوگا جب ولایت آ جائے گا۔ آج تو مولوی کی بڑی جرتیں ہیں، جہاں دل کرتا ہے پڑھو نہ پڑھو باطل ہو جائے گی، چھوڑ دو فتوے پہ فتوے، ذرا دو فتوے سنبھال کے رکھ، ہم بھی دیکھیں تیری جرت۔ ہم تو علی کے بیٹے کے سامنے سینہ پھلا کے کہیں گے مولا تیرے دادا کی گواہی دیتے رہے، مولوی میں ہمت ہے تو آ رہا ہے آنے والا، مہدی سے پوچھنا مولا نماز میں آپ کے دادا کی گواہی دے۔ سب سے پاورفل نعرہ تو ابھی لگا ہے، آدھے لوگوں نے تو جواب نہیں دیا، بیٹا آپ پھر لگاؤ۔ اور جو علی کے تقسیم کیے رزق پہ پلتے ہو، آپ سلامت ہو، آپ آباد، یقیناً ذہین ہے دنیا کی تعلیم میں بھی، لیکن ہو سکتا ہے اسکول کے نصاب کا کوئی سبق اس بچے کو یاد نہ ہو، لیکن یہ اس کی ماں کی طہارت ہے، اسے اسکول یاد ہو نہ ہو، علی
کبھی کبھی مشاہدہ علم سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. آنکھوں دیکھا ہوتا ہے, آزما کے دیکھ لو. انگریزی میں کہتے ہیں کیس اسٹڈی. ایک کیس اسٹڈی کر لیتے ہیں. اچھا, ابھی جس نے آپ سب کو حافظ قرآن بنایا ہے, تو آپ ایک کیس اسٹڈی کر کے دیکھ لیں اس بچے کو اور اس کے ذہن اور ذہنیت کو. آپ بھی اور مولوی بھی دونوں انصاف سے کام, یک طرفہ نہیں چلے گا. دونوں چھوڑ دیں خالی. آپ بھی نہ پریشر ڈالیں, مولوی بھی نہ فتوے دکھائے. قسم بخدا میں نہیں کہہ رہا, آزما کے دیکھ لو. آج دونوں طرف کے پریشر رکھنے والے اس بچے کو آزاد چھوڑیں. مجھے اسی علی کی عزت کی قسم ہے, یہ بچہ کل بڑا ہو کے پھر کسی مدرسے میں جا کر یہ نہیں پوچھے گا میں نماز میں علی ولی اللہ پر ہو یا نہ. آزاد چھوڑو نا, آزاد چھوڑو. ابھی نعرہ لگانے کے لیے تو اس نے کسی سے نہیں پوچھا. بس لگا دیا. اور کیا موقع پہ لگایا, یعنی بچہ آپ کو بچہ لگ رہا ہے. نماز واجب ہونے کی ایک عمر ہوتی ہے, اس سے پہلے آپ سکھا سکتے ہیں, زور نہیں لگا سکتے. جو ایک عمر کے بعد واجب ہو وہ نماز ہے, جو پہلے سانس سے واجب ہو وہ علی ہے. اور یہ سانسوں میں چلتا ہے. آپ آدمی بیٹھے مولانا کو سلامت رکھے, ابھی کسی فقیر کے پاس بیٹھے, فقیر ایک نعرہ لگاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, دم دم میں علی, ہر دم میں, ہے نا. پہلے صبح بھی کہتا تھا, ہے نا. دم کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سانس. علی بادشاہ نے کہا اگر اللہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کا شکر لازم کر دیتا تو ہر سانس کے ساتھ تمہیں 2 سجدے کرنے پڑتے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا, کہا مولا ایک سانس کے ساتھ 2 کیوں؟ کہا جو ایک سانس ہے وہ ایک نہیں 2 ہیں. کہا کیسے؟ کہا ایک کھینچتے ہو ایک چھوڑتے ہو. اگر اللہ کھینچنے نہ دے تو پہلا سجدہ کرو کہ اس نے سانس لینے کی مہلت دی. کل لے لیا, اب اللہ باہر نہ نکالنے دے تو باہر نکالو گے. دوسرا سجدہ, یعنی ہر سانس کے ساتھ اس کے 2 احسان چل رہے ہیں, کھینچ رہے ہو چھوڑ رہے ہو. آہستہ آہستہ لو یا تیز تیز لو. ان 2 سانسوں کے درمیان میں ایک ہلکا سا وقفہ آتا ہے. اس وقفے کی طاقت پتہ کیا ہے؟ یہ ہلکے سے وقفے کی طاقت آج کی سائنس کی زبان میں بتا. آج کی سائنس کہتی ہے یہ سانس لینے سے چھوڑنے کے درمیان میں جو ہلکا سا وقفہ ہے اس کی طاقت اتنی ہے کہ یہ اتنے ہلکے سے وقفے میں ایک گیس کو بدل کر دوسری گیس میں منتقل کر دیتا ہے. تم کھینچتے ہو آکسیجن, بس یہ وقفہ آتا ہے, چھوڑتے ہو کاربن ڈائی آکسائڈ. اتنی طاقت ہے. کیسے آکسیجن بدل جاتی ہے؟ آکسیجن بدل جاتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ. آخر کون سی طاقت ہے؟ یہ ہلکا سا وقفہ, یہ جو دونوں سانسوں کے درمیان میں ہلکا سا وقفہ ہوتا ہے یہ سانس سے بھی مختصر ہوتا ہے. اسی وقفے کو کہتے ہیں دم. جو 2 سانس
सांसों के बीच होता है। और मौलवी अपने फतवे रख अपने पास, अली का फकीर कहता है दम दम में अली, हर दम में अली, जिस दम में अली ना हो वो दम हराम है। तू इबादत की बात करता है, सांस रोक के कैसे नमाज पढ़े भाई? यहां तक जो मैंने दम बयान किया, थोड़ा दम लेकर, और आपके दम में दम आया। हो सकता है ये दम आप तक पहले भी पहुंचा, लेकिन आपके मिजाज और पेशानियों पे लगी मोहर बेलाए, ये चेहरे दमक रहे हैं। मेरा जी चाह रहा है चीज तोहफा करूँ। बात यहाँ तक आएगी तो सोचा भी नहीं। मेरा तो कब्जे का मजमून तो है किबला जो शुरू होता है, पर जैसी रूहें सामने बैठी होती उनके लिए जो मौला अता करता है उनके नाम दम। दम पहुंच तो गया तक दम कहते किसे, टेक्निकल लैंग्वेज, दो सांसों के दरमियान के वक्फे को दम कहते हैं। अब दरमियान में अली है तो इसका मतलब है इधर भी है इधर भी है, यानी ये अली है जो चाहे तो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड करे, कार्बन को ऑक्सीजन करे। ये अली की दम दम बहुत तो दम। दम और भी होता है जो अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है, अब्बा जी, अम्मा जी, सैयद साहब, किसी बुजुर्ग से कहते हैं बच्चा बीमार है, मेरे सर में दर्द है, कोई मसला है, जरा दम तो करते हैं। कहते हैं ना, ये बात जरा और से सुन लेना, इसका नतीजा आप कसम बखुदा आप पहले ही मेराज किए हुए हैं, आपको अर्श औला की सैर कराया। दम तो कर दें जरा, दम होता है ना, बच्चे बच्चे ने देखा है, हम सबके साथ हो, तो वो जो दम करते हैं, हमारी माँ हो, बाप हो, कोई बुजुर्ग हो, तो दम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, जो पढ़े बिस्मिल्लाह पढ़े, कुरान का कुछ पढ़े, कुछ पढ़ते हैं। अब पानी पर दम करके देना है या बनाए रास्त करना है किसी, दम करने के बाद एक अमल जरूर करते हैं, दम किया और फिर है ना, मुजफ्फरगढ़ में भी ऐसे ही है ना, कसम बाखुदा लाहौर में भी ऐसे, कराची में भी ऐसे, पूरी दुनिया में ऐसे ही। जो भी दम करेगा कुछ पढ़ा उसने, अरे भाई नहीं पढ़ा उसका ईमान, लेकिन पानी मुझे ये बताओ, ये कहां से शुरू हुआ? ये जो दम है, दम कर दे। अब जो उन्होंने पढ़ा वो तो उनका विर्द हो गया, वो तो उनका वजीफा हो गया। ये सब में जो दम है वो ये है, आपको यही दिखा, आपको यही सुना, आपको यही समझ में आया। अब जो उन्होंने पढ़ा अगर वो आपको बता दें तो फिर आप खुद दम न कर लें, है ना? हाँ, जब तक आप वो रियाजत हासिल करके उस मकाम पे आएंगे फिर आप अपना भी दम करते रहेंगे, है ना? फिर आप भी नहीं बताएंगे किसी को ताकि वो भी मेहनत करके पहुंचे। यानी सारे का सारा दम किसमें है? पहुंच गई बात पहले हलाली से आखिरी मवाली था, दम हो रहा है ना? कुरान से पूछ लें हम पहली बार किसने किया?
بڑی توجہ، آپ کی یہی توجہ مجھے چاہیے. قرآن سے پوچھ، میں نے تو کہا تھا دلیل قرآن سے ہوگی. قرآن سے پوچھے پہلی بار یہ دم کس نے کیا؟ وہ روزے الست میں حجاب قدوسیت و ربوبیت سے آواز الہی آئی جب میں اپنی روح آدم میں کون کہتا شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے؟ میں نے اشارہ کیا، آپ آیت تک پہنچے ہیں. آپ آباد رہے، کیا زیر سامعین، کیا زیر سماتے ہیں، آپ آباد رہو. جب میں آدم میں اپنی روح ارسال کر دوں، نہیں نازل کر دوں، نہیں، یہ سب قرآن میں لفظ موجود ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ کرنا. یہ اللہ نے کہا نا. اب قرآن ہاتھ میں لے اور اللہ کی قسم کھا کے بتا، پھونکا تو منہ سے جاتا ہے. سمجھے ہو؟ یہ کہہ دوں پھونکا تو منہ سے جاتا ہے. اللہ تو واجب الوجود ہے، اس کا تو کوئی منہ نہیں ہے. یہ کہاں سے، یہ کدھر سے؟ کتنا کمال ہو گئی. اگر دیوار پہ کافر کافر کرتا ہے، تو ہر دم تسبیح پڑھتا ہے، تو ایک دم کر کے دیکھتے صحیح، تو دم دم کر کے دیکھتے صحیح، تیری ہر مشکل میں ٹال دے، تو اچھا تو بھی مال دے، تو تیرا رب بھی نال دے. تو ایک دم کر کے دیکھتے صحیح، تو دم دم کر کے دیکھتے صحیح. نہ اوپے علی دا مانی تو اللہ کرتا ہے غلامی تو کملیا وہ پولیا. تو ایدم کر کے دیکھتے صحیح، تو دم دم کر کے دیکھتے صحیح. دم دم آئی آئی، دم دم آئی آئی، اور دم آئی آئی، اور دم آئی آئی، اور دم آئی آئی. یہ مجلس میں ایک چھوٹی سی مجلس ہو گئی. آپ سلام، آپ آباد رہے. اللہ کافر دیواروں پر لکھنے سے کوئی کافر تھوڑے نہ ہوتا، ورنہ ہم تو 1400 سال سے کافر چلے آ رہے ہیں. لیکن قبلہ کفر قرآن سے دکھانا پڑتا ہے. کفر کرے دنیا اور کافر کہے ہمیں، ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی. اللہ نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح، اللہ کی روح بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے تو ہے پھونک دو، اور وہ پھونک بھی دے گا. اور اس نے پھونک دی اور روح پھونک دی، مگر کیسے؟ وہ تو واجب الوجود ہے، وہ تو غیب الغیوب ہے. نہ حیت ہے، نہ مائیت ہے، نہ نوعیت ہے، نہ کیفیت ہے. وہ ہر شے سے مبرہ ایک ذات واجب الوجود ہے. وہ کیسے پھونکے گا مجھے نہیں پتا کیسے. اللہ کا کام ہے، اللہ جانے یا اس کے کام کرنے والے جانے.
قرآن کا بندہ سیدھا سادہ سا، میں تو سیدھا سیدھا قرآن پڑھتا ہوں، آگے قرآن کی تفسیر کرنے والے جانے، مفسر جانے، جس نے قرآن بھیجا وہ جانے، جو پہنچاتے رہے وہ جانے، جو محفوظ کیے بیٹھا ہے وہ جانے۔ مجھے تو اتنا پتا ہے وہ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مگر یہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میں نے آدم کا خمیر دونوں ہاتھوں سے گوندھا، وہ واجب الوجود ہے، دونوں ہاتھوں۔ اب دکھاؤ ہمیں ہاتھوں والا اللہ اور کافر ہو جاؤ۔ دکھاؤ، نہیں دکھاؤ، کہاں سے دکھاؤ؟ ہاتھوں والا اللہ تھوڑی نہ ہوتا ہے، ہاتھوں والا اللہ نہیں دکھا سکو گے، ید اللہ دکھانا پڑے گا۔ صبح شام مولوی صاحب تسبیح کر رہے ہیں، یا سمیعو یا بصیر، یا سمیعو، اے سننے والے، اے دیکھنے والے۔ تو اللہ کے کان دکھاؤ، اللہ کی آنکھیں دکھاؤ، نہیں تو پھر اذن اللہ دکھانا پڑے گا، عین اللہ دکھانا پڑے گا۔ میں آدم میں روح پھونک دوں تو روح والا اللہ دکھاؤ، ورنہ روح اللہ دکھانا پڑے گا، کو پڑھے گا نا۔ کہاں سے میں قیامت کے دن سب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، قیامت کے دن ہم اپنی ساکھ سے پردہ ہٹائیں گے۔ ساکھ کہتے ہیں پنڈلی کو، پنڈلی والا اللہ کون دکھائے گا؟ ساکھ اللہ تو دکھانا پڑے گا۔ جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن، تو زبان سے کہا جاتا ہے نا، تو زبان والا اللہ کون دکھائے گا؟ ورنہ لسان اللہ دکھانا پڑے گا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں بھی آنا، میں دکھاؤ باہر دیوے رکھی نیاز کی ہے نا، بادل میں جس نے بنائی اس نے کہا بھائی دیکھ تیار ہو گئی، اب اس کی تصدیق کے لیے کیا پوری دیکھ کھا کے دیکھیے گا؟ اوپر سے چند دانے اٹھائے جا، ہاں بھائی تو یہ تو میں نے اتنا کچھ گنوا دیا ہے، اس سب کو ثابت کروں تو چلے گا، یا ایک بات ثابت کر دوں تو باقی سب ہو جائیں گے؟ جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کون، زبان سے کہا جاتا ہے نا، فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کن، وہ تو زبان نہیں رکھتا، کن کہتا ہے، کن کہا ہو گیا ہو۔ میں بھی بات کر رہا ہوں، کہاں بول رہا ہوں؟ آواز کہاں سے آ رہی؟ سپیکر سے، سمجھ لینا میں صحیح۔ ابھی پیچھے سے بھائی آئے، سپیکر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، واہ 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 کیا مجلس پڑھتا ہے سپیکر، مظفر کا کھڑا۔ مثالیں دے کے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ بھی قرآن میں مثالیں دیتا ہے، یہ تو سنت الہی ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، پاگل آگے ہو گئے، سپیکر تھوڑی نا مجلس پڑھتے، سیدھی سب پڑھ رہے ہیں، کہا بھائی ٹھیک ہے، ہمیں تو آواز سپیکر سے آ رہی، ہمیں تو سپیکر سے آ رہی، ہمیں آواز کافی ہے۔ جیو جیو شاباش شاباش، ہمیں آواز کافی ہے، ہمیں آ رہی ہے سپیکر سے۔ میں نے بھائی کو کہا، میں نے کہا اس کو رہنے دیں، اس کے کافی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئے، اب جب تک میں بول رہا تھا وہ واہ کرتے رہے، تھوڑی دیر گزری، میں ہو گیا چپ۔ نہیں بولتا، میں بولا
یہ اسپیکر بولا، میں چپ، یہ چپ، میں بولا، یہ بولا، میں جو بولا یہ وہی بولا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو مرضی ہے وہ میری ہے، میں اپنی مرضی سے بولا، اس نے میری مرضی کو آگے پہنچا دیا، آپ بھی اس کے شکر گزار ہیں، میں بھی اس کا شکر گزار ہوں، اس کے ذریعے میری آواز وہاں تک گئی جہاں تک میں نہیں پہنچا سکتا تھا، اور آپ کو بھی اچھے سے سنائی تھی، لیکن جب بات حقیقت کی آئے گی تو یہ چپ ہو کے بتائے گا میں کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ اس وقت میری آواز اس اسپیکر سے ظاہر ہو رہی ہے، جو شے جہاں سے ظاہر ہو مظفر گڑھ، جو شے جہاں سے ظاہر ہو اس جگہ کو اس کا مظہر کہا جاتا ہے۔ یہ اسپیکر اس وقت میری آواز کا مظہر ہے، بول میں رہا ہوں، آواز یہاں سے آ رہی ہے، بس یہی معاملہ ہے، بولتا اللہ ہے، آواز علی سے ہے۔ لیکن اب کیا کریں مولوی صاحب، یہ تو مانیں گے کہ دیوار میں سے آواز آئی، موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا اللہ بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ خود تھوڑے نہ یہاں آتے تھے اور موسیٰ تھوڑے نہ وہاں جاتے تھے، بس میرا نبی ہے آپ کا نبی، جب جہاں چلے گئے جب جہاں آگئے، ورنہ نبی بھی کوئی گیا تو واپس نہیں آیا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کیسے ہوئے؟ دیوار سے آواز آتی تھی، آج بھی یہودی کھڑے ہیں اسی دیوار کے آگے روتے، دیوار گریا جس دیوار سے اللہ کی آواز آتی تھی۔ میں نے کہا مولوی صاحب دیوار شرک ہو گیا، دیوار میں سے اللہ کی آواز۔ مولوی نے کہا خبردار یہ شرک نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کی قدرت ہے، اللہ جہاں سے چاہے اپنی آواز ظاہر کر دے۔ میں کہوں گا مولوی لاکھ کی لعنت ہے، اور تو یہ مانے گا دیوار سے اللہ کی آواز آئی، میں کہوں گا علی میں سے اللہ کی آواز آئی، موت آتی ہے۔ شخص کے فہم و ادراک میں اور دل میں مولوی کسی معتبر شخصیت کا نام ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل میں مولوی ایک ٹرمنالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے۔ مولوی ہوتا ہے،
نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے یہ شیعوں میں بھی ہوتا ہے سنیوں میں بھی ہوتا ہے. یہ مولوی ایسی شے ہے یہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے یہ یہودیوں میں بھی ہوتا ہے. آپ کہنے سنی صاحب وہاں کیسے ہوتا ہے؟ اصطلاح ہے سمجھ لیں مولوی کون ہوتا ہے. بس اتنا سمجھو جو اللہ سے دور کرے وہ مولوی ہے جو اللہ کے قریب کرے وہ مولا. سادہ سا معاملہ ہے بات پہنچ گئے کہاں تک آپ سلامت رکھیں ہے نا. تو معاملہ تو وہی کھڑا ہے. جب میں آدم میں آپ وہ کیسے پھونکی اس میں وہاں تک تو آپ پہنچ گئے لیکن یہ پھونکی کیوں ہے اور کیا پھونکی ہے؟ روح پھونکی ہے. آل محمد میں آئمہ اطہار سے تسلسل سے احادیث ہیں کہ روح اللہ کون ہے. علمی ذمہ داری پوری کی میں یہاں تسلسل سے ان احادیث میں سے ایک خاص حدیث نکال کے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ با موقع بھی ہے با محل بھی ہے با عنوان بھی ہے. بس اسے قبول کرنا. اللہ نے اپنی روح پھونک دی ہے آدم میں پھونک دی. ایسے کیا کیا جاتا ہے؟ دم. تو اگر آپ کے عقیدے میں دم کسی مقدس عمل کا نام ہے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں گستاخی تو نہیں ہوگی کہ اللہ نے آدم پر دم کیا؟ اللہ نے آدم پر دم کیا پھونک دیا. اور دم کیا تھا؟ روح اللہ کا دم تھا جو آدم پر ہوا. اور کیسا دم تھا کہ اس دم کا ہونا تھا عالمین نے سجدہ کیا. اللہ نے کہا جب دم ہو جائے تو تم یکدم سجدہ کرنا. جو لفظوں کو سمجھتے ہو خدا کے بعد جب دم ہو جائے توقف نہیں ہے یکدم سجدہ کرنا. اور خبردار دم سے پہلے بھی نہ کرنا کیونکہ دم سے پہلے یہ مٹی ہے پتلا ہے. اگر اس سے پہلے اللہ کرواتا تو بعد میں بت پرستی کیسے روکتا؟ خبردار اس سے پہلے نہیں. مگر جب ہم اپنی روح پھونک دیں یعنی روح کا دم کر دیں آدم پر تو پھر سجدہ کرنا. ایک سائل نے آ کے مولا سے کہا مولا کیا سجدہ آدم کو ہوا تھا؟ مولا نے ٹیک چھوڑی جلال کے عالم میں کہا کیا کہتا ہے آدم کو سجدہ نہیں تھا؟ کہا مولا پھر کسے تھا؟ کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کہہ رہا ہے جب میں روح پھونک دوں کہا مولا تو کہا سجدہ روح اللہ کو تھا. روح اللہ بجانب حجاب تھی تو سجدے ہو گئے. روایت نہیں ہے روایت نہیں ہے حدیث نہیں ہے کہ آپ علم الرجال کھول لیں گے. آیت ہے جب روح اللہ ادھر تو سجدے. اللہ نے کہا میں آدم میں روح پھونک کر دم کرنا سجدہ کرنا. کہاں؟ بھئی جہاں روح جا رہی ہے وہاں کرنا. کہاں جا رہی ہے؟ آدم تو سجدہ کسے ہوا؟ آدم کو. اللہ کا قانون لا تبدیل وہ نہیں بدلتا. ہاں بجانب آدم ہوا آدم کو نہیں ہوا. ویسے ہی جیسے سجدہ بجانب کعبہ کرتے ہو
काबे को नहीं करते हो, काबे की रूह को करते हो। तो गोया आदम काबा बना था, लेकिन सजदा था रूहुल्लाह को। रूहुल्लाह व कयामत का नतीजा है। जिस ज़ौक़ और इनामात से हो, बस इसी तवज्जो से आदम में अल्लाह ने रूहुल्लाह फूंक दी तो सजदा हुआ रूहुल्लाह को। अब साइल ने सवाल किया, मिंबर था मिंबर सलूनी, अली दे रहे थे खुतबाए लदुन्नी। अली बादशाह कहते हुए इस आयत तक पहुंचे, एक रावी उठ के खड़ा हुआ, कहा मौला ये तो पता चल गया कि सजदा रूहुल्लाह को था, लेकिन ये रूहुल्लाह है कौन? अली बादशाह ने अपना दाया हाथ उठाकर मिंबर के साथ खड़े अपने वली अहद के कांधे पे रख कर कहा, और कौन होगा रूहुल्लाह? रूहुल्लाह मेरा बेटा जब भी अली खड़े होते थे, मिंबर के दाएं हसन होते थे, बाएं हुसैन होते थे। मौला रूहुल्लाह कौन है? इस मकाम पे मौला ने, और मैंने लफ्ज कहा अपने वली अहद, वली अहद। अली के वली अहद को हसन कहते हैं, यानी वलीउल्लाह के वली अहद को हसन कहते हैं। और आसान कर, यानी वलीउल्लाह के वली अहद को हसन कहते हैं। कह दूं, यानी वली के वली को हसन कहते हैं। या अली खुदा का वास्ता है, मैंने आप तक आपका अली पहुंचाया है, आपको आपके अली की कसम है, हसन सुनने में बेनियाजी न करना। अगर चाहते हो ना अली राजी हो, अली अपना नाम सुन के सर थमने पे इतना राजी नहीं होगा जैसा तुम हसन सुनो। बड़ी तवज्जो। अब अपना अली संभालना। हुसैन सबका, हुसैन सबका, अली अपना। मैंने हर शहर में ये जुमला कहा, मातमियों को तो मैंने याद करवाया, सबक की तरह याद कर लो। कसम बा खुदा जिंदगी के सारे मसले हल हो रहे हैं। हुसैन सबका, अली अपना। यहाँ अपनी उतरी कमीज नहीं कोई देता, हम अली दे दें। अगर नेगेटिव वर्ड है तो भी हो, मैं अपने लिए कह रहा हूं भैया, अली के मामले में मैं बहुत लालची हूं। ऐसे ही अपना अली दे दे। आपके पास जो अली है आपका, मेरे पास जो अली है मेरा। अगर किसी का अली रजी अल्लाह है तो भी सलाम, रजी अल्लाह वाले से अलैहि सलाम वाला लड़ रहा है, अलैहि सलाम वाले को भी सलाम है भाई, अलैहि सलाम वाले से लड़ रहा है सलवातुल्लाह वाला, सलवातुल्लाह वाले से लड़ रहा है जल्ला जलालहू वाला। सब आपस में लड़ने जा रहे हैं। अली को क्या कहना है, अली के नाम पे क्या लिखना है? रज़ी अल्लाह लिखे, अलैहि सलाम लिखे, सलवातुल्लाह लिखे, या जल्ला जलालहू लिखे। ये सबसे पहले मैं ये पूछ लूं, तुमने अली को अली मान लिया है? इन मामलों में बहस न करना।
سے بلند مقام ہی رضی اللہ ہے، اور وہ وہی مقام علی کو دے رہا ہے. کیا جنگ کرے گا تو، کیا کروں گا میں؟ اور بڑا پیمانی علی صلوات اللہ علی جل جلالہ. علی تو علی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جلا جلالہ کہہ کے جو 5 پرچے آپ نے خود اور اپنی سنگت پہ کروا لیے، علی بادشاہ خوش ہو جائیں گے؟ چلو جزا تو جو اللہ دے گا اس کے ولی کی تعریف پہ جو دشنام آپ پر ہوئی ہے اس کی جزا تو مل جائے گی، لیکن خدا کا واسطہ ہے علی کو صلوات اللہ کو کیا کہو گے؟ اس علی کو آخر کیا کہو گے جس علی نے اللہ ہونے سے انکار کیا؟ اس زمانہ تو اللہ کہہ رہا تھا، علی نے کہا خبردار. کیا کہو گے؟ عافیت اسی میں ہے، اس علی کو بس علی کو. کیوں؟ کیونکہ علی سے آگے کچھ بھی نہیں، علی سے اوپر کچھ بھی کچھ بھی. علی کے پاس کچھ بھی. امیر المومنین علی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. علی کے پاس جو ہے اللہ کا ہے. آخری منزل ہے. اس پہ بڑی توجہ چاہیے. اگر آپ میرے انداز میں تھوڑی سی اگر آپ سستی دیکھیں تو پھر آپ کو حق ہے آپ جیسے مرضی ڈھیلے پڑ جائیں. لیکن تمام تر سفر اور مجالس کے بعد میں اگر ویسے ہی ہوں تو پھر تگڑے رہنا، کیونکہ میں تھکے ہوئوں کو علی نہیں سناتا. علی کے پاس اپنا کچھ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں. اب غریب آدمی سے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن علامہ اقبال نے نا ایک شعر لکھنا تھا تو انہوں نے نا مفتی فلسطین کو جو مفتی اعظم تھے انہوں نے خط لکھا کہ مجھے لفظ غریب کا مطلب بتائیے. مفتی صاحب بولے علامہ اقبال غریب کا مطلب نہیں جانتے تو میں. انہوں نے وہ مطلب بتایا غریب کا جو اصل میں ہے. مفتی فلسطین نے علامہ اقبال کو آج بھی ریکارڈ میں محفوظ ہے غریب لفظ کا مطلب کہا. علامہ غریب اسے کہتے ہیں جس شخص کا بڑا حق ہو، دنیا جانتی ہو کہ اس کا حق کیا ہے لیکن لوگ پھر بھی اس کا حق دینے سے انکار کرتے ہیں، اسے غریب کہتے ہیں. اب پتا علی کیسا غریب ہے. اس وقت شام والا حق نہیں دے رہا تھا، آج دوپہر والے حق نہیں دے رہے. جو سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دیتا. علی کیسا غریب ہے؟ پھر علامہ اقبال نے لکھا تھا شعر، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. علی کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ تو علی بھی نہیں ملا کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں. میں علی سے ملنے جاتا ہوں، اللہ سے ملاقات ہوتا ہے. آزما تو دیکھ لینا علی سے. کیوں؟ کیونکہ علی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ اللہ کا ہے. بندے کے پاس کچھ نہ ہو اپنا نام تو ہوتا ہے. علی کا تو نام بھی اپنا نہیں ہے، اس کا نام ہے علی.
ہوائی گھر تو ہوتا ہے اس کا پچھوں کتنے دیر رہنا ہے نا. ہوائی گھر کون سا ہوتا ہے؟ جس گھر میں وہ آئے. علی جس گھر میں آیا وہ علی کا نہیں اللہ کا گھر ہے. مظفر گڑھ خدا کا واسطہ ہے, چند منٹ کے لیے میرا ساتھ دینا. علی کا نام اسم اللہ. میں آیا تھا اور میرے بھائیوں نے کہا تھا ولایت. اب میں کسے ولایت کہتا ہوں یہ میں کہہ کر پڑھنے لگا. پہلے میں نے کہا تھا نا گواہ. علی کا نام اسم اللہ, علی کا گھر بیت اللہ. کیسا غریب ہے میرا علی. علی کے پاس تلوار بھی اپنی نہیں. میں جس کیفیت میں ہوں آپ سے نہ بتا رہا, میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. تلوار بھی اپنی نہیں ہے بھائی, تلوار بھی اللہ نے دی ہے. ذوالفقار سیف اللہ. علی کی زوجہ حجاب اللہ. لطف آ رہا ہے؟ علی کی زوجہ حجاب اللہ, عزت اللہ. یعنی اب علی کا کیا بتاؤں, سمجھ میں رہے ہو کہ نہیں؟ پہلی بھی جاتی رہے گی. علی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, ملے کیسے علی کو؟ علی سے علی کہہ کے ملتے ہیں تو علی تو اسم اللہ. علی سے ملنے جاتے ہیں تو گھر ہے بیت اللہ. میدان میں دیکھتے ہیں ہاتھوں میں سیف اللہ, گھر میں زوجہ حجاب اللہ. علی کا چہرہ وجہ اللہ, آنکھیں عین اللہ, کان اذن اللہ, زبان لسان اللہ, ہاتھ ید اللہ, سینہ صدرت اللہ, پہلو جنب اللہ, پگلی ساک اللہ, نفس نفس اللہ, روح روح اللہ, ارادہ ارادت اللہ, مشیت مشیت اللہ, علم علم اللہ, ولایت ولایت اللہ. اور پہ خیرت مولوی, اب بتا تو نے نماز سے علی کو نکالا یا اللہ کو؟ جب بھی مجلس میں علی سنا کرو, ولایت سنا کرو, تم پہ پیغام غدیر کی طرح لازم ہے. جو ساتھ لائے ہو غازی بادشاہ تمہارا وارث ہے, جو نہیں لا سکے تم پہ لازم ہے گھر جا کر اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو علی سنایا کرو. کیوں؟ آج جا کے انہیں علی سناؤ گے تو کل ان کی گود میں جو بچے آئیں گے وہ انہیں دودھ نعت علی پڑھ کے سنائیں گی. تو وہ بچے کل بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھیں گے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ لے. حسین آپ کو ہمیشہ اسی طرح ولایت سے سرشار. آپ کی
नस्लों में विलायत जारी है। आपके घरों के चिराग विलायत के रोगन से रोशन है। आज़ादारी नस्लों में जारी है। सारी दुआएं दे दी, आप कितने खुश हुए। मेरा तो अली गायब हो गया। हिसाब से बताएं, आपको अली अली करवाते, आप तो हो गए खुश। मुझे बताओ मेरा अली कहाँ है। समझ रहे हैं कुछ के नहीं समझ रहे। जमाना कहता है अल्लाह गायब है, और इससे सादा कर नहीं सकता मैं, है ना। हलवा बना के फूक मार के ठंडा नहीं कर दिया, दम भी हो गया हलवे पे। इससे आसान मुझे नहीं आता। लोग कहते हैं काम है, बताइए वजुल्लाह इंसानुल्लाह, ये अली का कमाल है। अली ने अल्लाह दिखाया भी और नहीं भी दिखाया। उसने काबे से खुद को जाहिर करके अल्लाह को गायब कर दिया। ऐसे शुक्र अदा करेगा जमाना अली का। मेरा अली कहाँ है, मेरा मसला वही है। मेरा अली अली से मिलने जाते हैं, नाम तो इस्मुल्लाह, घर गए तो बैतुल्लाह, और बैतुल्लाह के बैतुल्लाह गए तो वहां हिजाबुल्लाह। तो ढूंढ रहे थे अली को। हाँ, हो सकता है अभी जोशे विलायत में आपके जहन में ना आए, मगर रात बिस्तर पे बैठोगे ये बात दोबारा जहन में चलेगी। हो सकता है तब आपके जहन में एक बात आए, अरे हाँ ज़ैदी साहब खिताबत के जोश में अली के पास अपना कुछ भी नहीं है, ये कह के दांत तो ले गए, मगर कुछ हो ना हो एक शायद तो अली की है। बेटे बेटे तो अली के हैं। ज़ैदी साहब कहते हैं अली के पास अपना कुछ भी नहीं है, तो अगर बेटे हैं और वो भी हसन और हुसैन हैं तो फिर कुछ तो रह ही नहीं गया। हसन और हुसैन ही बहुत हैं। जैसे ही आप ये कह रहे होंगे ठीक उसी वक्त मैं कुरान खोल के आयत मुबाहिला पढ़ूंगा। अल्लाह कह रहा है अपना अना अपना तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। अल्लाह तू तो लम यलिद वलम यूलद है, तेरा तो कोई बेटा नहीं। अल्लाह तो दावा ही दावा, उसने तो कह दिया तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। अब उसके दावे की दलील देना तो अली का काम है ना। अली ने सिंगल हैंडेडली दलील दी है, लेकिन बात बेटों की आई है। यहाँ अल्लाह के हैंड का भी सिंगल हैंडेडली नहीं चलेगा। यही वजह है अली मशवरा करने घर आए। बतूल से कहा, अल्लाह ने कहा अपना आना अपना तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। लम यलिद वलम यूलद का क्या करे? बतूल ने कहा अली फिक्र न करो, आज से हमने हसनैन को अल्लाह को दिए। अब हम हसनैन को अपना बेटा नहीं कहेंगे, आज से वो लम यलिद वलम यूलद भी रहेगा, अपना अना भी रहेगा। बेटा भी तेरे, बेटा भी तेरे। बाजबे के बाद से
کی اولاد بھی ہے، بطول کے بیٹے، علی کے بیٹے حسن حسین، رسول کی منتیت اللہ کو دے دیے. اللہ نے کہا تھا بنا، اللہ کی بات رکھنی ہے بھائی، اللہ کی بات رکھنی. کون رکھے گا؟ تو اللہ کی بات وہی رکھے گا نا جس کے پاس امین محمد بھی اپنی امانتیں رکھوا کے جاتا ہے. آخری منظر توجہ کریں، وہی رکھے گا نا. اس نے رکھی اللہ کی بات، ایسے رکھی. حسنین تجھے دی مباہلے کے بعد سے حسنین، جس نے حسن جیسا بیٹا، جیسا کیا جس نے حسن بیٹا، حسین بیٹا، اس دن سے بیٹا کہا ہی نہیں ہے نا. تو سوچو علی کے دل کا نام. علی واپس پلٹ کے مباہلے سے واپس گھر آئے. کہاں؟ اسی ذات ذی شان کے پاس جس سے مشورہ کیا تھا. وج اللہ حجاب اللہ کے سائے میں آ کے بیٹھے. وج اللہ حجاب اللہ کے حصار میں آ کر بیٹھ گئے اور آج خاموش ہیں. حجاب اللہ نے لسان اللہ کی خاموشی کو محسوس کیا. بار کہا بطول یا علی خاموش ہیں جی یا علی، ہم آپ کے دل کی کیفیت سمجھ رہے ہیں. کہا آپ نے مشورہ دیا تھا اور ہم نے دے دیے ہیں حسنین. بیٹا کہتے تھے ہم حسنین کو اب نہ کہیں گے کیونکہ اللہ کو دے دیے ہیں. جیسے ہی یہ کہا بی بی بطول نے کہا ہم نے کہا تھا نا حسنین اللہ کو دے دو. علی بیٹا کہنا ہے تو پھر اب ہم بطول آپ کو عباس آتا، ہم آپ کو عباس عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو عباس عطا کر رہے ہیں. عباس بیٹا ہوگا، عباس ہمارا بیٹا، عباس ہمارا بیٹا، عباس ہوگا بیٹا. آپ سب آپ میں قسم بخدا جو محسوس کر رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، مالک آپ کو وہ دیکھنا محسوس کرنا ہے. اتنی وسعت قلبی میں بہت نورانی مجلس ہے. یقیناً آپ کے عقیدوں کی ترجمان. میں نے کوشش بھی کہ وہ تمام ذکر جمع کر سکوں ایک ساتھ کہ جن کو اصل عبادت میں ہم نے دہرانا ہے، لیکن اس طرف بڑھتے ہوئے ایک مختصر سی دو جملوں پر مشتمل ایک منزل کو جلدی سے قبول کروں گا. میں بہت جلدی سے کیا کہا تھا میں نے تھوڑی دیر پہلے؟ اللہ نے آدم پر تب روح پھونک دی. علی نے کیا کہا؟ روح کون؟ میرا بیٹا حسن. حسن تو پھر پلٹ کر ایک جملے کو پیچھے سے ہم مستعار لے کر آئیں یہاں پر. اگر ساری مجلس آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ نے آدم پر حسن کو دم کیا؟ اللہ نے آدم پر حسن دم کیا اور کہا جب روح پھونک دوں یعنی یہ دم ہو جائے سجدہ کرنا. سجدہ ہے روح اللہ کو، روح اللہ کو. اور روح اللہ کون ہے؟ روح اللہ آل محمد ہے. علی کہہ رہا
ہے میرا حسن، روح اللہ ہے یعنی اللہ، جسے حکم دے کے سجدہ کروائے اسے حسن کہتے ہیں۔ اور دھیان رکھنا، میں ایک محاورے کو ہمیشہ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہمیشہ غدار ہوتا ہے۔ شاہ سے بڑھ کے وفاداری کرنی نا، اولاد کو ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا، اگر کرتا نظر آیا تو اس سے بچا کے رکھا کرو، ڈھونگ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے معاملے میں اللہ سے زیادہ معاذ اللہ اللہ بننے کی کوشش نہ کیا کرو، جو اللہ کہہ دے وہ کرنا ہی اس کی اطاعت ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو تو سجدہ کرو، سب نے کیا، آپ نے بھی کیا تھا، اسی لیے بیٹھے ہیں یہاں۔ آخری جملے بس، اسی لیے بیٹھے ہیں، سب تھے، خالی فرشتے نہیں تھے، اس کی کل مخلوق تھی۔ یہ عالم ذر سے عالم الست کی طرف آنے والا واقعہ ہے، سب موجود ہے، سب نے سجدہ کیا۔ ایک تھا جس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کمر میں درد ہوگا، گھٹنوں میں ورم ہوگا، مولوی تو ایسے ہی کچھ کہہ دیتا، اللہ نے قرآن میں رکھا سجدہ کر۔ میں بس اللہ اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ، اے اللہ مجھ سے تو غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا بکواس بند کر، تجھے کیا پتا غیر کون ہوتا ہے؟ آخری جملے ہیں، بس تھوڑی سی ہمت سمیٹنا، آخری جملے، یہ کیا پتا غیر کون ہوتا؟ میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر، کہ اللہ دیکھ ابھی تجھے میں نے 6000 سال کا سجدہ کیا، مخلوق میں سب سے زیادہ عبادت کی، اور تجھے 12,000 سال کا سجدہ کرو گا، نہیں چاہیے، ایک کر، اسے کر، اسے نہیں، تجھے۔ اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ، دفع ہو جا۔ عربی میں رجیم کہتے ہیں نا، لئیم رجیم، رجیم کہتے ہیں نکالے ہوئے کو، دھتکارے ہوئے کو، دفع ہو جا، تیرا دربار ہے، تیری مرضی، جا رہا ہوں۔ یہ عبادتیں جو تیری کی، میری کوئی عبادت نہیں کی تو نے، یہ ساری اپنی انا کی پرستش کرتا رہا ہے۔ اگر میری عبادت کرتا، جہاں سے بات شروع ہوئی ہے میں پوری دلیل سے وہیں لا کے کامل کر کے رکھ رہا ہوں، ساری آپ کی مرضی کی آپ کے قلب میں جذب کرنا مولا نصیب کرے، لیکن ایک علمی ذمہ داری ہوتی ہے، میں اسے ضرور پورا کرتا ہوں، بات صرف جملوں میں نہ کھو جائے۔ توجہ، اللہ نے کہا اگر میری عبادت کرتا تو عبادت سے پہلے اطاعت کرتا، کیونکہ پہلے اطاعت ہے پھر عبادت ہے۔ دیکھ ان سب کو، میں نے کہا سجدہ کریں تو انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، سجدہ کر دیا، کیونکہ یہ میری اطاعت کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ مانتے ہیں۔ تو نہیں مانتا تو پھر تو مجھے بھی نہیں مانتا، یہ تیری لالچ تھی، اٹھا سجدے اور نکل باہر۔ وہ اللہ کو کیے سجدوں کی پنڈ اٹھا کے جا رہا تھا، اللہ نے آواز دی، سن۔ یہ خوش ہو کے مڑا، شاید اللہ روک رہا، کہا جی میرا اللہ، کہا مجھ سے نہیں کچھ لے کے جائے گا، کہا کیا؟ اللہ نے کہا لانا۔ شاباش،
लईन रजीम। मौलवी साहब कुरान पढ़ते हैं, हर सूरा से पहले बिस्मिल्लाह तो नाजिल नहीं हुई मगर पढ़ते हैं, अदब है इसलिए, और बिस्मिल्लाह से पहले पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर लईन रजीम। लईन यानी लानती, रजीम यानी निकाला हुआ। मौलवी साहब इसे लानत क्यों हुई थी पता भी है या अनजाने में बेटी भाई को लानत किए जा रहे हो? मैं कुछ कह रहा, लानत क्यों हुई थी? वो तो बड़ी इबादत करता था अल्लाह की। मखलूक में जिस दिन इबादत नहीं की, इबादत। आखिरी आयत और इस आयत पर मुकम्मल कर रहा। क्या किया अल्लाह? इतनी इबादत है, उठा, उसका वजन भी इसी से उठवा है, उठा लेके निकल, साथ बोनस में दी अल्लाह ने लाना। अल्लाह की इबादतें तो उठाई हुई थी, अल्लाह के सजदे उठाए हुए इब्लीस पर अल्लाह की लानत आई। क्यों? अल्लाह को सजदा नहीं किया। जो अल्लाह की ताज़ीम न करे, अल्लाह कहता है निकल। कौन सी इबादतें, कौन से सजदे, अपने कंधों पे वजन रख, तेरी पेशानी पर मेहराब नहीं, ये लानत का दार है। ये तो हो चुका होता है माजी। अली को मानने का लुत्फ तब है जब मुस्तकबिल भी सामने हो, मुस्तकबिल की तस्वीर देखोगे। अल्लाह कुरान में कह रहा है, और ये है तफसीर बुरहान। तेरे मकतब में इससे बड़ी तफसीर अगर है तो ले आना। अल्लामा हाशिम अल बहरानी ने गोया ये रिवायत लिखकर कलम तोड़ दिया, और मैं मजलिस छोड़ रहा हूं। तवज्जो, मौला के पास एक शख्स आया और आकर कहा, मौला ये अल्लाह ने इस आयत में क्या कहा? अल्लाह कह रहा है, ये जो जन्नत की तरफ तेज कदमों से बढ़े जा रहे हैं, इन इबादत गुजारों पर रोको। मुझे इनसे कुछ पूछना है। मौला, अल्लाह ने पहले इनसे कुछ नहीं पूछा होगा, ये जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं ऐसे ही जा रहे हैं, और अल्लाह इन्हें रोकेगा, और क्यों रोकेगा और क्या पूछेगा? मौला ने कहा, ये वो इबादत गुजार होंगे जो अपनी इबादतों पर बड़ा ज़ाम करते होंगे। सब लोगों को अपनी इबादतें दिखा दिखा कर ये दावा करते होंगे कि हमें इबादत गुजार समझो। इन्हीं इबादतों का वजन लेकर ये मैदान महशर में आएंगे। ढेर इबादतों का मीज़ान के पलड़े पे रखेंगे। इतना ढेर देखकर फरिश्ते गिनती शुरू करेंगे, और ये फरिश्तों को गिनती में छोड़कर अपनी उसी आदत में तकब्बुराना चाल चलते हुए जन्नत की तरफ जा रहे होंगे कि हमने तो अल्लाह की इबादतें की हैं, जन्नत पे तो हमारा हक है। ऐसे में अल्लाह की आवाज आएगी, ये जो इबादतें रख के जा रहे हैं इन्हें रोको, इससे पहले कि जन्नत की खुशबू इनके नाक से टकराए, इन्हें रोको। मौला ने कहा, उन्हें रोका जाएगा। अल्लाह कहेगा, अभी मुझे इनसे कुछ पूछना है। साहिल ने कहा, मुजफ्फरगढ़ आखिरी लफ्ज है मौला का, अगर पसंद आए दाद डायरेक्ट मौला को देना ताकि दुआ मौला से डायरेक्ट आए। कहा, मौला वो अल्लाह वापिस बुला के पूछेगा क्या?
انہیں واپس لاؤ جو عبادتوں کی اکڑ پر جنت جا رہے ہیں، پلٹ کے بلاؤ. جب انہیں واپس لایا جائے گا اللہ کہے گا عبادتیں تو لے آئے ہو، ولایت کہاں ہے؟ ولایت کہاں ہے؟ کہ ولایت کے بنا عبادتیں کرنا ابلیس کی عادت ہے. ابلیس کی عادت ہے. ہاں بس اتنا یاد رکھو، اللہ کا اختیار وہ جب جہاں جیسے چاہے دکھا دے گی، لیکن کچھ اختیار ایسے بھی ہیں جو اللہ والے ایسے دکھاتے ہیں کہ اللہ کا اختیار دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں. اللہ جب کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے یعنی ہو جا، تو وہ فیکون ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ولی اللہ کا ولی ہے، یعنی ولی کا ولی جب اپنی ولایت کا اختیار دکھانے پر آئے تو وہ کن بھی نہیں کہتا، اللہ کن کہہ کے کرتا ہے. اور بھرے دربار میں مرد کو کن کہہ کے عورت نے بنایا، اور نہیں مجلس کن کہہ کے عورت نہیں بنایا. فقط دیکھ کر کہا شرم نہیں آتی ہے عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں مظفر گڑھ مجھ سے پوچھو تو صحیح، اگر پہلے نہیں پوچھا تو جواب لے جاؤ. لطف بڑا آئے گا جب آپ کسی تک پہنچاؤ گے. آخر اس نے کیا کیا تھا؟ شام کے دربار میں بہت بہت رات والے بھی تھے، تو میں سے کسی کو عورت نے کیا. یہ اس نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ ایک ہی لفظ میں بتا کے تمام کروں کیا کیا تھا. یہ کرنے والا آج بھی جہاں نظر آئے سمجھ جانا. حسن بادشاہ اس وقت خطبہ دے رہے تھے، نہ حسن انبیاء کی تعریف کر رہے تھے، نہ اوصیاء کی تعریف کر رہے تھے، نہ رسالت بیان کر رہے تھے، نہ اپنے بھائی حسین کی فضیلت، بلکہ اس وقت شام والے کے دربار میں حسن اپنے بابے علی کی ولایت بیان کر رہا تھا. اس بدبخت نے بیچ خطبے میں اٹھ کے کہا حسن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن نے کہا شرم نہیں آتی ہے عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں؟ تو پھر سمجھ جانا آج جو بھی علی کی ولایت بیان کرتے ہوئے بیچ میں حیران ہو، سمجھ جانا چہرے پہ داڑھی ہے، اندر سے عورت ہے. اور عورتوں کی خصلت ہوتی ہے، مرد کو جو بات پسند نہ آئے بڑے میدان میں اور مجلس میں پوچھ لیتا ہے. میری بات نہ مانیے، بعد میں دیکھ لیجئے. یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے وقت گزرنے کے بعد ایک دوسرے سے گانا. عورتوں کی بات عورتوں میں رہے تو عورتوں کا فخر ہے. عورتوں کی بات عورتوں میں رہے تو عورتوں کا فخر ہے.
مرد کو زیب نہیں دیتا کہ عورتوں کی باتوں میں دخل اندازی کرے، لیکن اگر بات ہو میدان کی، بات ہو مجلس کی، اور بندہ ظاہری طور پہ ہو بھی مرد لیکن بعد میں حرکت عورتوں والی کرے، جس سے پوچھنا تھا اس کے آگے تو چلی نہیں، جو بھی بعد میں پانی کو کہتا نظر آئے یہ کیا پڑ گئے، سمجھ جانا اندر معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس ہستی کا نام اس پر علی ایمان کرتا ہے، ولی عہد ہے نا، ولی عہد کا نام ہے، ولی عہد کا نام ہے کہ وہ اپنے عہد میں ولی کی ولایت کی حفاظت کرے، اور حسن نے یہی کیا۔ اتنا آسان ہے میرے لیے علی والوں میں بیٹھ کر علی علی کرنا، یہ حسن کہا دشمن کے دربار میں جا کر اور ایک تو وہ تھا مگر اور بھی بہت تھے جنہوں نے دل میں رکھی، جنہوں نے دل میں رکھی تھی انہوں نے بہت زہریلا بدلا دیا، بہت زہریلا بدلا دیا۔ نظردارو میں بس سے جانا پڑ گیا، مجھے بڑے مان سے بھائی نکالے، لوگ دیر سے آپ کی انتظار ہوگی، میں نے اپنے سفر کی تھکان کسی معاملے کو سامنے نہیں رکھا، بس آپ کی آنکھوں سے جو رہی ہے، اگر زیادہ وقت لینے کی وجہ سے آپ کی طبیعت پہ گرم گزرا ہو تو میں لیکن آپ جو سننے کے منتظر تھے وہ آپ تک پہنچا ہے۔ آپ اسی شہر میں یا آس پاس سے، میں کچھ تھوڑی سی مسافت سے ہوں، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت دور سے آئے ہیں۔ 3 بیٹیاں، ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ آپ جس کے منتظر تھے وہ تو آپ نے سن لیا، یہ بیٹیاں جو سننے کی منتظر ہیں نا وہ مجھے اب پڑھنا ہے۔ عزادارو ایک بار زہر نہیں دیا گیا مولا کے ساتھ، تاریخ بتاتی ہے 10 مرتبہ زہر دیا گیا۔ یہ آخری زہر بڑا شدید تھا، خدا لعنت کرے 14 تیخشس پر۔ یہ زہر ہدایت اتنا زہریلا تھا، جو یہ زہر لے کر آیا ہے نا اس نے باقاعدہ یہ نصیحت کی تھی کہ 14 دیکھ پانی میں فقط 1 قطرہ ملانا، یہ اتنا شدید زہر ہے کہ اگر اس کی شیشی سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے تو ساری سمندر کی مخلوق تڑپ تڑپ کے دم توڑ دے۔ پتہ نہیں عزادارو کیا دشمنی تھی اس مولا حسن سے، بادشاہ گھر تشریف لائے ہیں اور پانی کا کہا ہے، یہ کوزے میں جو شربت لے کے آئی ہے نا اس نے شیشی کھول کر زہر ملایا ہے اس شربت میں۔ عزادارو پہلی مرتبہ ہی 3 قطرے گرے۔
یہ سوچتی رہی 10 بار زہر دیا اثر نہیں کیا، اگر اس بار زہر اثر نہ کیا میری گردن کاٹ دیں گے۔ عزاداروں سنو گے؟ ماتمیوں کو ہاتھ جوڑ کر اس نے ایک قطرے کا کہا تھا، اس نے 3 قطرے ملا کے بند کرتی ہوئی شیشی کو یہ سوچ کر پھر کھولا ہے، اگر اس بار بھی اثر نہ کیا یہ سوچ کر اس نے دوبارہ زہر ملایا، آدھی شیشی اس زہر میں ملی ہے، شربت نے اپنا رنگ بدلا ہے، مولا حسن کے سامنے جام آیا، بادشاہ نے جابر کو دیکھ کے کہا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں، اور میرے قاسم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں اسے یتیم کرتی ہے؟ عزادارو مولا حسن نے زہر کے پیالے کو لبوں سے لگایا، ایک بار اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا، دو گھونٹ پیا ہے عزادارو، تیسرا گھونٹ بادشاہ کے گلے میں ہے، مولا نے وہ جام واپس کیا، خدا لعنت کرے اس ملونہ پر، یہ مولا سے جام لینے کے بجائے واپس دے کے کہہ دیا اور پیجئے، اور مولا کی آنکھ میں آنسو تھے، مولا نے کہا جو تیرا مقصد ہے وہ اس سے پورا ہو جائے، اب میرا راستہ چھوڑ۔ عزاداروں یہ گھبرا کے ہٹی ہے، اس کے ہاتھ سے وہ جام گرا، جو باقی شربت تھا سنو گے، جو باقی شربت تھا نا وہ زمین پہ گرا، اتنا سخت زہر تھا وہ شربت زمین پہ گرا، جس جگہ گرا وہاں سے زمین کا سینہ پھٹ گیا، اللہ جانے سیدہ کے لال کے کلیجے کا کیا۔ عزاداروں مولا دیوار کا سہارا لے کر قاسم کی ماں کے گھر آیا ہے، ایک بار کا بی بی ایک آخری احسان کر دے، کامالی ہوگا کا کسی طرح میری بہن زینب کا بلا۔ عزاداروں مسئلوں پر وہ سنا، میری بہن زینب کا بلا۔ ہاں عزاداروں بی بی سوچنے لگی میں کیسے بلاؤں، گھر میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، ایسے میں قاسم پر نظر پڑی ہے، 3 سال کا سن ہے قاسم کا، قاسم کو قریب بلایا، آپ کی ماں کو بلا لاؤ، ماں کیسے پیغام لے کر جاؤں، میں کیسے کروں؟ بی بی نے قریب بلایا، سر پہ چھوٹا سا امامہ تھا وہ کھول کر گلے میں ڈالا ہے، گریبان کو چاک کیا ہے، آستینوں کو الٹا ہے، زمین سے خاک اٹھا کے سر میں ڈال کے کہا جا قاسم چلا جا، اب کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ عزاداروں قاسم نے آگے دروازے پہ دستک دی ہے، علی کی بیٹی نے اب جب قاسم کا ہاتھ دیکھا، اما فضا میری چادر لے آ، بھائی گزر۔ عزاداروں بہن گھر آئی ہے، بھائی کے کلیجے کے ٹکڑوں کا تھال سنبھال کے، بھیا یہ تیری بہن کا نصیب ہے، کبھی اماں کا پہلو، کبھی بابا کے سر کی پٹیاں، آج تیرے کلیجے کے ٹکڑے۔ عزاداروں آخری روایت سننا، اس کی پاک اماں نے بی بی کو وصیت کی تھی، بیٹا بیٹا تیرے 2 بھائی، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ایک امیر حسن ہے ایک غریب حسین ہے، بیٹا بیٹا دونوں تیری زندگی میں جدا ہوں گے، وصیت سننا، یہاں جی کرے تو ماتم کرنا، ہاتھ جوڑ کے وصیت سنو گے، دونوں تیری زندگی میں رخصت ہوں گے۔ یہ کہہ کے بی بی نے اپنے زانوں پہ بٹھایا اور سر پہ بوسہ لے کے کہا بیٹا اگر اپنے بھائیوں کو کفن دینے کی حسرت ہو تو یہ حسرت حسن کے جنازے پہ پوری کریں، حسین